اللہ تعالیٰ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ اختلاف ہے آپ سے، لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، سبحان اللہ، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے ہیں، کیا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھائی کیا شکوہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئی تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور دامن بھی اسی چادر کا۔ اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، سبحان اللہ، جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا دی، کرتا بھی۔ ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جنہاں تیرے بھرا کام کیتا سی وہ بھی جواب دے۔ اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا، بھائی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر۔ اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی، صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو۔ اب کوئی اور کیا کلام کرتا، یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا، کہنے کہ عمر آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان ہو، اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں۔ یہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ اور میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کریں، دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ مان کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی، تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں، اپنے گمان کو اچھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے، اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر، پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ بعض اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں، کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھکیا ہے، پانی نہیں سو دیتا ہوں میں، اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خاوند تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات لوگوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں،
کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے ہیں. اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے اور جواب پتھر کا ہے. اور جب قریب واپس آئے، ہمارے ہم لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں نے اللہ میں چھوڑ دیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین کو بھول کر کرے دعا، یہ تباہ ہو گیا. یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بنا. ایک ہمت کرے نا، یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کرے اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بنا. یہ ہمت کرو، یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے. لیکن میں نے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں. داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. ان پر توجہ کم ہو. آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے. سبحان اللہ. انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر. اس طرح پتہ بچوں کے بارے میں سے نہیں کہا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں. اللہ ہدایت دے دے. تو غلام نے اس کی حضور ایک بندے نے بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے. یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے. یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں. کریم فرمانے لگے کہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگواری، ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دی اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو. اور میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دام کرا کے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا حضور علیہ السلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری سمجھے جاتا. لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا. وہ دوستوں رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں. یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی. سبحان اللہ. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شہر کے مل کے آیا ہوں، تقریب سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کر دی ہے نا.
فوراً ایک بات چھوڑیں گے وہ کہ ساری گلا ٹھیک نہیں ہسے نہیں سن ذرا صحیح